السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، نئی دنیا کو سلام کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے نئی دنیا کو سلام علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پنڈت برج نارائن چکبست کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے پنڈت برج نارائن چکبست قومی و وطنی شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے نکلتا تھا؟ جواب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال یہ کلکتہ سے شائع ہوتا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، قصیدے کا وہ حصہ جس سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے قصیدے کا وہ حصہ جس سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے وہ تشبیب کہلاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ جواب ہے نہال چند لاہوری کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ شعر ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ جواب ہے اس شعر میں صنعت تجاہل عارفانہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مروجہ مرثیے کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ جواب ہے مروجہ مرثیے کے ایک بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ جواب ہے نظم کی اس حیت کو جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو اسے نظم معرہ کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کو کس صنف میں رکھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف جو آب حیات ہے یہ اردو شعراء کا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے، یعنی تاریخ کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو اس تصنیف کو ان کی تاریخ و تذکرہ کی صنف میں رکھا جا سکتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے شعر العجم علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ جواب ہے غزل کو نیم وحشی صنف سخن کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، رسالہ دلگداز کے بانی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے رسالہ دلگداز کے بانی کا نام عبدالحلیم شرر تھا۔ شرر نے یہ رسالہ لکھنؤ سے جاری کیا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سی پارہ دل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جواب ہے سی پارہ دل کے مصنف کا نام خواجہ حسن نظامی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ جواب ہے سرخ سویرا یہ مجموعہ کلام مخدوم محی الدین کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہے غزل کی امتیازی خصوصیت
رمز و کنایا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ جواب ہے مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ قصہ گل بقولی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد کون ہے؟ جواب ہے مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد جو ہے یہ محمد حسن عسکری ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے مولانا آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ مولانا آزاد یہ 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہے؟ جواب ہے ترقی پسند نقاد ممتاز حسین ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ جواب ہے دبستان لکھنؤ کے شاعر جو ہیں یہ مصحفی ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ جواب ہے فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے داستان میں بیان ہوتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ جواب ہے فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی یہ مرزا غالب کے شعر سے لیا گیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ مرزا غالب کا جو دیوان کی پہلی غزل ہے اس کا جو پہلا شعر ہے وہ یہ ہے، پہلا شعر، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تو اسی نقش فریادی سے یہ اخذ کیا گیا ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی ہے فیض کے۔ اگلا سوال، پریم چند کے سب سے مشہور افسانہ کا نام بتائیے۔ جواب ہے پریم چند کے سب سے مشہور افسانہ کا نام جو ہے وہ ان کا افسانہ کفن ہے جو کہ 24 گھنٹے کے واقعات پر مشتمل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ ٹھاکر کا کنواں، زادے راہ، قاتل کی ماں یہ سب بھی پریم چند کے ہی افسانے ہیں، لیکن سب سے مشہور افسانہ کفن ہے۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی ہے؟ جواب ہے محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا برج بھاشا سے بتائی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے ہے؟ جواب ہے ان نظموں میں سے جنگ آزادی سے متعلق جو نظم ہے وہ ہے شکست زندہ کا خواب۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ یہ نظم جوش ملیح آبادی کی ہے۔ اگلا سوال، مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ جواب ہے مہر نگار یہ داستان رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ باغ و بہار یہ میر امن کی داستان ہے، صبرس ملا وجہی کی اور نو طرز مرصع میر عطا حسین خان تحسین کی ہے۔ اگلا سوال، رومانوی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ جواب ہے رومانوی نثر نگاری میں نیاز فتح پوری کو امتیاز حاصل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جدیدیت پر سب سے زیادہ کس فلسفے کا اثر ہے؟ جواب ہے جدیدیت پر سب سے زیادہ وجودیت کے فلسفے کا اثر ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔
یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہے یہ شعر مشہور شاعر میر تقی میر کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، حیات جاوید میں کس شخصیت کی سوانح لکھی گئی ہے؟ جواب ہے حیات جاوید میں مشہور شخصیت سر سید احمد خان کی سوانح لکھی گئی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ حیات جاوید جو ہے اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد خان کی سوانح عمری حیات جاوید کے نام سے لکھی ہے۔ اگلا سوال، نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ جواب ہے نظم آوارہ جو ہے یہ اسرار الحق مجاز نے لکھی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ جواب ہے ترقی پسند تحریک پر اشتراکیت کے فلسفے کا اثر ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، درج ذیل شعراء میں جدیدیت کی بہتر نمائندگی کون کرتا ہے؟ جواب ہے درج ذیل شعراء میں جدیدیت کی بہتر نمائندگی پروفیسر کنور محمد اخلاق خان شہریار کرتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مصور غم علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ جواب ہے مشہور نقاد مسعود حسین خان یہ ماہر لسانیات بھی ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ ان کی لسانیات پر مشہور تصنیف ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے نام سے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کی تصنیف سیتا ہرن ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ سیتا ہرن یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے، اور ضدی یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ اگلا سوال، جدید نظم کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا؟ جواب ہے جدید نظم کا باقاعدہ آغاز جو ہے یہ 1874 میں ہوا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جس سے کسی چیز کی تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جس سے کسی چیز کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے چراغ تلے یہ تصنیف مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں سے رشید احمد صدیقی کی تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی کی تصنیف جو ہے یہ گنج ہائے گرا مایا کے نام سے ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، انارکلی کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ جواب ہے انارکلی یہ مشہور ڈرامہ امتیاز علی تاج کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، گلکرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ جواب ہے گلکرسٹ جو تھے یہ فورٹ ولیم کالج کے صوبہ ہندوستانی کے سربراہ تھے، یعنی صوبہ ہندوستانی کے یہ صدر تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذکر میر کس نوعیت کی کتاب ہے؟ جواب ہے ذکر میر جو ہے یہ میر تقی میر کے خود نوشت ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ میر تقی میر نے اپنے خود نوشت لکھی ہے ذکر میر کے نام سے۔ اگلا سوال، شعاع امید کس شاعر کی نظم ہے؟ جواب ہے شعاع امید
یہ مشہور شاعر علامہ اقبال کی نظم ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، میاں خوجی کس داستان یا ناول کا کردار ہے؟ جواب ہے میاں خوجی یہ ناول فسانہ آزاد جو ہے اس کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ فسانہ عجائب جو ہے یہ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ توبۃ النصوح جو ہے یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، اور باغ و بہار یہ داستان میر امن کی ہے۔ اگلا سوال، اردو شاعروں میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو شاعروں میں خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ناول آنگن کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے ناول آنگن جو ہے یہ خدیجہ مستور کی تصنیف ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ ناول آنگن جو ہے یہ خدیجہ مستور نے تقسیم سے متعلق ناول لکھا ہے۔ اگلا سوال، تصوف کس شاعر کی بنیادی خصوصیت ہے؟ جواب ہے تصوف اصغر گونڈوی کی بنیادی خصوصیت ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اقبال کی مشہور فارسی نظم کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اقبال کی مشہور فارسی نظم کا نام اسرار خودی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم یہ سب کے سب اقبال کے مجموعہ کلام کے نام ہیں۔ اگلا سوال، فانی کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے فانی کا پورا نام شوکت علی خان تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، چمپا کس ناول کا کردار ہے؟ جواب ہے چمپا قرۃ العین حیدر کا ناول، ان کے شاہکار ناول آگ کے دریا کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، چند ہم عصر جو خاکوں پر مشتمل ہے کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے چند ہم عصر جو کہ خاکوں پر مشتمل ہے یہ تصنیف مولوی عبدالحق کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مشفق خواجہ اردو ادب کی تاریخ میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ جواب ہے مشفق خواجہ اردو ادب کی تاریخ میں محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ کس کتاب کو قرار دے سکتے ہیں؟ جواب ہے اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف موازنہ انیس و دبیر کو قرار دے سکتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کشف الحقائق جو ہے یہ امداد امام حسر کی تصنیف ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، اور آب حیات یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، مشہور نقاد احتشام حسین تنقید کے کس دبستان سے وابستہ تھے؟ جواب ہے مشہور نقاد احتشام حسین جو ہے یہ تنقید کے مارکسی دبستان سے وابستہ تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جگن ناتھ آزاد اردو میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ جواب ہے جگن ناتھ آزاد اردو میں ماہر اقبالیات کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، زہر عشق کس مشہور شاعر کی مثنوی ہے؟ جواب ہے زہر عشق یہ مشہور شاعر نواب مرزا شوق کی مثنوی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، عود ہندی کیا ہے؟ جواب ہے عود ہندی جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ خطوط کا مجموعہ مرزا غالب کا ہے۔ غالب کا جو پہلا خطوط کا مجموعہ ہے وہ عود ہندی کے نام سے شائع ہوا، اور دوسرا خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ کے نام سے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔
اگلا سوال، کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ جواب ہے کاغذی پیرہن یہ خود نوشت عصمت چغتائی کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ جواب ہے زیر لب جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ صفیہ اختر کا ہے۔ صفیہ اختر جو کہ جانثار اختر کی بیوی تھیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے۔ بہت شکریہ۔